ہمارے ملک کے اندر مذہبی لوگ کئی قسموں کے اندر تقسیم ہے. کچھ کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، اور ایک کافی سارا بڑا طبقہ جس کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے. مجموعی طور پر مذہبی آدمی سستی اور غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. یوں سمجھے کہ اس کو چستی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ چستی کسے کہتے ہیں. بس نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ، مسجد مدرسے میں پڑھاؤ اور آرام سے سو جاؤ، جس کی وجہ سے یہ سویا ہوا ہے اور ایکٹیویٹیز سے، ہوشیاری کے کاموں سے یہ دور ہے. اب آہستہ آہستہ یہ شعور آ تو رہا ہے لیکن وہ بہت سلو ہے، بہت ہی تھوڑی مقدار کے اندر ہے. پھر اس کی ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایک اور ہے جن کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس کے اندر اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، کافی سارے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. یہ طبقہ جو ہے نا، یہ لوگ سیاست کو بہت ہی اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر، اس ہمت کے اندر ہم لوگ شامل نہ ہوں. جب عذاب آتا ہے، جب کوئی گرفت آتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر سیاسی علماء کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے مسئلے کا حل نکالو. کئی ایسے ہمارے استاد صاحبان بتا رہے تھے، فلاں ہمارے ملک کے بزرگ جو سیاست کی وجہ سے سیاسی علماء کو بہت برا بھلا کہتے اور مختلف القاب سے پکارا کرتے. میں ان کا نام نہیں لیتا، یہ تقریباً مہینے 2 مہینے کی بات ہے، ایک محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے. فلاں بزرگ جو ہے اس طرح کہا کرتے تھے سیاسی علماء کو، تو ان علماء کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے. لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا، ان کے مدرسے پہ آفت آ گئی، یعنی کہ کچھ گرانے کا پروگرام یا اس طرح کا کوئی پروگرام بن گیا تھا. اب ان کو اینڈ ٹائم میں پتہ چلا، انہوں نے میٹنگ بلائی، اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا بھائی اب تو سیاسی عالم کے پاس جانا پڑے گا، فلاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یا فلاں کے ساتھ جانا. نے کہا اب کیسے جائیں، ظاہر بات ہے شرم تو آتی ہے نا. نے کہا جانا پڑے گا، اس کے علاوہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نے کہا اچھا. بڑی مشکل سے گئے تو مولانا سنا ہے، تو مولانا نے یہ کہا کہ بس میں فلاں دن وہاں سے گزروں گا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہاں سے گزرے، 2-4 لفظ کہے تو ماشاءاللہ کام ہو گیا. بات یہ ہے کہ چھوٹی طاقتیں کبھی بھی بڑی طاقت سے مل نہیں سکتی. جھاڑو کا 100 تنکا ہو، ایک ڈنڈے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. جھاڑو جھاڑو ہی رہے گا، ہمیشہ قدموں میں اور پاؤں میں رہے گا جب تک کہ وہ ڈنڈا نہیں بنے گا. اس لیے سیاست ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. اپنے سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو مضبوط کرو، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے سیسا پلا ہوئی دیوار بن جائیں گے. کبھی بھی تبلیغی جماعت میں وقت آئے گا تو یہی لوگ آگے ہوں گے. حاجی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ رات کے 1 بجے غالباً میں نے 2-3 مقرروں سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور اسی طرح ایک اور عالم سے بھی میں نے سنا ہے، رات کو آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جی چائے وائے پی کر عرض کی جی کیا حکم، کیسے تشریف لائے اس رات گئے ٹائم کے اوپر. تو حاجی صاحب کہنے لگے مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ ایک کام کریں، اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر قومیت کا فتنہ اٹھ رہا ہے. اب آپ بتائیں، یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن حاجی صاحب جو پوری دنیا کے اندر ایک مانی ہوئی شخصیت ہے، جن کے حرف کو ہر تبلیغ والا آدمی، ہر مذہبی آدمی اہمیت دیتا ہے، چاہے ان کے الفاظ سمجھ نہیں آیا کرتے تھے آخر عمر میں، لیکن علماء بھی کان لگا کے بیٹھے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تبلیغ والے بھی کان لگا کے بیان سنا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ ان کا تقویٰ تھا، توکل تھا، لیکن وہ چل کر سیاسی علماء کے پاس آئے. کیوں کہ اگر یہ طاقت نہ ہو تو یوں سمجھے ہم کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر حفاظت کی چھتری نہیں ہے. اس طرح ایک اور بات بھی حضرت حاجی صاحب کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ہلکے انداز میں کہا یہ فلاں تو سیاسی عالم ہے، سیاسی علماء ہیں، تو آپ ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے. میں کہ اگر یہ نہ ہوں تو شاید ہمیں کلمہ پڑھنے کی اجازت بھی نہ ملے.
یہ بڑی طاقت ہے، یہ فتنوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ بہرحال بڑی طاقت ہمیشہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد لڑ پڑے تو آخر میں والد کے پاس جاتی ہے، والد اور کسی سے مشورہ کرتا ہے، تو چھوٹے پھر بڑوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے بڑوں کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، پھر انشاءاللہ جب یہ ہمارے کام آئیں گے تو دیکھنا کہ کتنے فتنے ایسے پانی کی طرح بہہ جائیں گے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، مدارس والے ہوں، مساجد والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرے اور اپنی انبیاء کی وراثت جو حکومت کی صورت میں ہے، جو سیاست کی صورت میں ہے، اس کے حقیقی معنوں میں وارث پیدا کریں اور وراثت کو سنبھالیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔